بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 101۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح، حصہ 55، اصول فقہ کی تعریف لقبی، حصہ 2۔ مقدمہ توضیح چل رہا تھا جس میں مصنف نے اصول فقہ کی تعریف ذکر کی ہے، اور اس سے پہلے اصول فقہ میں ہر لفظ کی تعریف جداگانہ انداز سے ذکر کی تھی، اصل کی تعریف علیحدہ ذکر کی تھی اور فقہ کی علیحدہ تعریفات ذکر کی تھی۔ اس کے بعد مصنف نے اصول فقہ کی تعریف لقبی ذکر کی، العلم بالقواعد التي يتوصل بها الیہ علی وجہ التحقیق۔ اس سبق میں اور پچھلے سبق میں اس سے متعلق مباحث ذکر ہو رہے ہیں۔ تو مصنف نے اصول فقہ کی تعریف ذکر کی، العلم بالقواعد التي يتوصل بها الیہ علی وجہ التحقیق۔ اصول فقہ ان قواعد کے علم کا نام ہے جن کے ذریعے سے انسان فقہ کی طرف تحقیقی طریقے سے پہنچتا ہے۔ اس سے متعلق جو تفصیل علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی تھی وہ پچھلے سبق میں آپ کے سامنے ذکر کر دی، اور تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے متعلق جو باتیں ذکر کی تھی وہ بھی ان میں سے کچھ مباحث پچھلے سبق میں گزر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں جو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے بقیہ تعلیقات کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین خلاصہ بیان کیا ہے، اصول فقہ کا خلاصہ بیان کیا کہ اصول فقہ کیسے وجود میں آیا۔ یہ سوال ہے، اصول فقہ کیسے وجود میں آیا؟ اس کے لیے بہت عمدہ انداز میں انہوں نے ایک خلاصہ پیش کیا ہے۔ چنانچہ پہلے انہوں نے یہ بیان کیا کہ انسان بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے، انسان کے ہر فعل کے ساتھ شریعت کا کوئی نہ کوئی حکم موجود ہے، اور پھر یہ بیان کیا کہ شریعت انسان کے ہر فعل، تو تمام انسانوں کا ہر فعل یہ تو بہت زیادہ فعال ہو گئے، تو ان کے ساتھ اس کے لیے صراحتاً حکم تلاش کرنا یہ بڑا مشکل ہوئے، تو ہر فعل کے ساتھ اور ہر انسان کے ہر فعل کے لیے شریعت کا جو حکم ہے وہ صراحتاً موجود نہیں ہے، لیکن شریعت نے جو اصول بیان کیے اس میں یہ سارے احکامات موجود ہیں۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ادلہ کل کتنے ہیں اور احکام کل کتنے ہیں، اور پھر اصول فقہ کیسے وجود میں آیا، یہ بیس علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ وَالتحقیق فی هذا المقام ان الانسان لم يخلق عبثا ولم يترك سدى بل تعلق بكل من اعماله حكم من قبل الشارع منوطا بدليل يخصه ليستنبط منه عند الحاجة ويقاس على ذلك الحكم ما يناسبه لتعذر الإحاطة بجميع الجزئيات، فحصلت قضايا موضوعاتها أفعال المكلفين ومحمولاتها أحكام الشارع على التفصيل، فسمي العلم بها الحاصل من تلك الأدلة فقها، ثم نظروا في تفاصيل تلك الأدلة والأحكام وعمومها فوجدوا الأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحمال إجمالا من غير نظر إلى تفاصيلهما إلا على طريق المثال، فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا وبيان طرقه وشرائطه، ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها التفصيلية، فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللوائح والمتممات وبيان الاختلافات ما يليق بها، وسموا العلم بها أصول الفقه۔ فرماتے ہیں کہ اس مقام میں جو تحقیقی بات ہے، تفصیلی بات ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ بیکار نہیں پیدا کیا گیا اور نہ اس کو بیکار چھوڑا گیا ہے، یعنی انسان کو بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا گیا اور نہ اس کو بیکار چھوڑا گیا ہے، یعنی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور پھر ان کو بیکار بھی نہیں چھوڑا، ان سے شریعت کے بہت سارے احکامات وابستہ ہے کہ یہ اس نے سر انجام دینے ہیں۔ بل تعلق بكل من اعماله حکم من قبل الشارع، بلکہ انسان کے اعمال میں سے ہر ایک عمل کے ساتھ شریعت کا کوئی نہ کوئی حکم متعلق ہے، اور شریعت کا جو حکم ہے وہ ایک دلیل کے ساتھ وابستہ ہے جو خاص اس کے لیے ہیں۔ لیستنبط منہ عند الحاجت، تاکہ یہ انسان ضرورت کے وقت اس سے استنباط کرے،
اور اس حکم پر جو اس کے مناسب ہے اس کو قیاس کرے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ہر عمل کو کے ساتھ کوئی نہ کوئی حکم لگایا ہے. مثلا انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کا اٹھنا اس وقت اس کی شریعت کا حکم ہے کہ وہ جلدی اٹھے، اس کی ترغیب دی گئی ہے. پھر نماز کا حکم اس سے وابستہ ہوتا ہے. پھر شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ کاروبار کرے اور حلال روزی کمائے، اس کی بھی شریعت کا حکم. پھر کھانے پینے کا، اور جتنے بھی اعمال ہیں انسان 24 گھنٹے میں جو بھی سوچتا ہے، کرتا ہے، انجام دیتا ہے، ان کے ساتھ شریعت کا حکم لگتا ہے. بعض حرام ہوں گے، بعض حلال ہوں گے، بعض مباح ہوں گے، بعض مندوب ہوں گے، بعض اولا ہوں گے. اور وہ جو شریعت کا حکم ہے وہ اس کی خاص دلیل ہوتی ہے جو اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے، تاکہ ضرورت کے وقت وہ اس سے حکم مستنبط کرے. اور شریعت کا جو حکم ہوتا ہے، جو دلیل ہوتی ہے، اس سے اس کے جو اور مناسب احکامات ہیں، جو اور استدلالات اس سے ہو سکتے ہیں اور فوائد مستنبط ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس پر قیاس کریں. کیونکہ لتعذر الاحاطہ بجمیع الجزیات، تمام جزیات کا احاطہ مشکل ہے. تمام جزیات، قیامت تک جتنے بھی جزیات ہیں سب کا احاطہ مشکل ہے، یعنی سب کو قرآن و حدیث میں بیان نہیں کیا گیا. لیکن جو بنیادی احکامات ہیں وہ شریعت نے بیان کر دیے ہیں، اور اس سے جو دیگر احکامات ہیں وہ آسانی کے ساتھ معلوم ہو سکتے ہیں. فحصلت قضایا موضوعات و افعال المکلفین، لہٰذا ہمارے پاس ایسے قضایا حاصل ہو گئے جن کے موضوعات مکلفین کے افعال ہیں، اور ان کے جو محمولات ہیں وہ شریعت کے احکام ہیں تفصیل پر. مثلا انسان صلاۃ الرجل واجبۃ، تو اس میں جو موضوع ہے صلاۃ الرجل، یہ موضوع ہو گیا، اور محمول جو ہے وہ شریعت کا حکم لگتا ہے. فسمی العلم بها الحاصل من تلك الادلة فقها، پس وہ علم جو ان ادلہ سے حاصل اس کو فقہ کا نام دیا گیا. پھر انہوں نے ان ادلہ کے بارے میں غور و فکر کیا، اور احکام کے بارے میں بھی غور و فکر کیا، اس کے عموم کے بارے میں بھی غور و کیا. تو انہوں نے پایا فوجدوا الادلة راجعة الى الكتاب والسنة والاجماع والقیاس، انہوں نے دیکھ لیا کہ ادلہ سب کے سب تقریباً ان کا رجوع ان چار کی طرف ہوتا ہے، یا کتاب سے تعلق رکھتے ہیں، یا سنت نبی سے، یا اجماع سے، یا قیاس سے. اور اسی طرح احکام میں بھی انہوں نے غور کیا کہ کل احکام کتنے بنتے ہیں. تو انہوں نے غور کیا تو وہ یہ تھے: وجوب، ندب، حرمت، کراہت اور اباحت. تو یہ 6 ہے، اوپر گزر چکے تھے، کراہت تحریمی اور کراہت تنزیہی دونوں کو شامل. پھر انہوں نے غور کیا ان ادلہ کے ساتھ ان احکامات پر استدلال کی کیفیت، یعنی جب ہم ان ادلہ سے ان احکامات پر استدلال کرتے ہیں تو اس کی جو کیفیات ہوتی ہے اجمالاً ان میں غور کیا، تفاصیل کو دیکھے بغیر. مگر تفاصیل میں وہ گئے ہیں بطریق مثال، یعنی اگر کسی جگہ تفصیل ذکر کی ہے تو وہ مثال کے طور پر ذکر کیا ہے. یعنی اصول فقہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اصول فقہ میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ مثلا الامر للوجوب، اور پھر اس میں مثلا صلو یا سومو کا حکم مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں. لیکن الامر للوجوب کے تحت وہ تمام اوامر پھر ذکر نہیں کرتے کہ وہ تمام اوامر کون سے. اس طرح عام خاص ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے تحت وہ تمام عموم خصوص کے جو احکامات ہیں وہ ذکر نہیں کرتے. جہاں ذکر کرتے بس صرف مثال کے طور پر ذکر کرتے. تو اس کیفیت اور اسی طرز استدلال سے ہمیں ایسے قضایا کلیہ، ایسے قواعد حاصل ہو گئے جو کیفیت استدلال کے ساتھ متعلق ہے ان ادلہ سے، ان احکامات پر اجمالاً، اور اس کے طرق کے بیان اور اس کے شرائط کے بیان سے متعلق تھی. لیتوصل بکل من تلک القضایا الی استنباط کثیر من تلک الاحکام، تاکہ ان قواعد کے ذریعے سے انسان بہت سارے احکامات کے استنباط کی طرف پہنچ جائے، احکامات جزیہ ان ادلہ تفصیلیہ سے. پھر ان قواعد کو انہوں نے ضبط کیا، ان کو مدون کیا، اور اس کی طرف اس کے اضافات اور لواحقات اور متممات کو بھی اس میں شامل کیا، اور جو بیان اختلافات ہیں وہ بھی ما یلیق بہا، جو بھی مناسب ہے، اور اس علم کا نام اصول فقہ رکھا. تو بہرحال علامہ صدر تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں اصول فقہ کا ایک بہت ہی عمدہ خاکہ پیش کیا ہے کہ کیسے اصول فقہ وجود میں آیا. اور اس کا شروع اس سے کیا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا، اور اس کو چھوڑا بھی بیکار نہیں ہے، بلکہ انسان کا جتنے بھی احکامات ہیں 24 گھنٹے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حکم وابستہ ہے. تو پھر یہ دوسرے مرحلے میں یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام احکامات بیان نہیں کیے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی احکامات بیان کی ہے. اب ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس سے جو جتنے بھی مناسب احکامات ہیں وہ سب نکال لیں. اور پھر جب قرآن و حدیث میں ہم نے غور و فکر کیا تو ادلہ ہمارے پاس جو ہم نے دیکھ لیے تو وہ 4 تھے: کتاب، سنت اور اجماع اور قیاس. اسی طرح بندہ کے جو افعال پر حکم لگتا ہے تو وہ اس میں تلاش کیا تو وہ 6 ہے. اور پھر ہم نے اس میں غور و فکر کیا کہ ان کتاب، سنت، اجماع اور قیاس سے یہ جو احکامات ہیں کس طریقے سے ہم نکالتے ہیں. تو اس کے طرز استدلال سے جو قواعد وجود میں آئے ان قواعد کو بھی ہم نے جمع کر دیا، اور اس کے ساتھ جو متوہمات تھے، جو اضافی باتیں تھیں، ان سب کو اکٹھے کیا. تو اس طرح علم اصول فقہ مدون ہوا. اور یہ صرف اصول فقہ کا حال نہیں ہے بلکہ تمام علوم اس طرح مدون ہوئے. تمام علوم پہلے وجود میں تھے لیکن وہ خارج میں زبانی طور پر تھے، ذہنوں میں تھے، اور علماء کرام نے اس طرح ان کو ایک عنوان کے ساتھ جوڑ کر پھر اس سے متعلق جتنے بھی مباحث تھے ان سب کو اکٹھے کیا اور اس کو مرتب کیا. اس طرح تمام علوم وجود میں آ گئے. آگے فرماتے فصارت عبارتاً عن العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى الفقه. تو لہٰذا علم اصول فقہ یہ نام ہوا ان قواعد کے علم کا جس کے ذریعے سے انسان فقہ کی طرف پہنچتا ہے. یہاں پھر فرماتے ہیں وَلَفْظُ الْقَوَائِدِ مُشْعِرٌ بِقَيْدِ الْإِجْمَالِ. جو لفظ قواعد ہے یہ خود اجمال کے قید کے بارے میں بتاتا ہے، کیونکہ قواعد کا جو لفظ ہے یہ خود ہی یہ بتاتا ہے کہ اس میں اجمال ہوتا ہے اور اس کے تحت جو جزیات ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. قاعدہ اس کو کہتے ہیں مثلا الیقین لا یدل بالشک. یہ ایک قاعدہ ہمارے پاس. اس قاعدے کے تحت جتنے بھی مسائل ہیں جو یقین لا یزول بالشک سے متعلق ہے وہ سب اس کے جزیات میں سے ہیں. اور وزاد المصنف قید التحقیق احترازا عن علم الخلاف. اور یہ اوپر بیان کیا تھا کہ مصنف نے علی وجہ تحقیق کا لفظ استعمال کیا تھا، تو اس سے وہ قواعد نکل گئے جو جس سے فقہ ثابت ہوتا ہے اور فقہ کی طرف پہنچتے ہیں، لیکن علم خلاف اور علم جدل میں جس میں تحقیقی طور پر انسان پہنچتا نہیں ہے بلکہ صرف ثابت شدہ چیز کا دفاع آدمی کرتا ہے اور یا سامنے والے کی جو دلیل ہے اس کو اس کے ذریعے سے توڑ سکتا ہے. لیکن یہاں علامہ تفتزئی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مصنف اگر علی وجہ تحقیق کے قید کا اضافہ نہ بھی کرتے پھر بھی جو علم الخلاف ہے وہ اس کے باوجود نکل سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یتوسل بہا کے ذریعے سے اس کو نکالیں، کیونکہ علم خلاف میں جو قواعد ذکر کیے جاتے ہیں اس سے انسان فقہ کی طرف ڈائریکٹ نہیں پہنچتا، جس طرح کہ علوم عربیت سے انسان فقہ کی طرف نہیں پہنچتا. تو لہٰذا علم خلاف سے اس کی طرف نہیں پہنچ سکتا. یہ فرماتے ہیں وَلِقَائِلٍ يَمْنَعَ كَوْنَ قَوَائِدِهِ مِمَّا يَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى الْفِقْهِ تَوَسُّلًا قَرِيبًا بَلْ إِنَّمَا يُتَوَسَّلُ بِهَا إِلَى مُحَافَظَةِ الْحُكْمِ الْمُسْتَنبَطِ أَوْ مُدَافَعَتِهِ وَنِسْبَتُهُ إِلَى الْفِقْهِ وغيره على السبية، فإن الجدلية إما مجيب يحفظ وضعا أو إما معترض يهدم وضعا، إلا أن الفقهاء أكثر فيه من مسائل الفقه وبنوا نكاته عليها حتى توهم أن له اختصاصا بالفقه. یہاں کو یہ سوال کر سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ جو علم مناظرہ کے قواعد ہے وہ فقہ کی طرف توسل قریب کے طور پر پہنچاتے ہیں، بلکہ وہ تو اس کی طرف پہنچاتے ہیں صرف وہ حکم جو پہلے سے مستنبط ہو اس کی حفاظت کرنے کی طرف یا اس کے دفاع کی طرف، اور جو علم جدل ہے اس کے جو قواعد ہے اس کی فقہ کی طرف اور دیگر علوم کی طرف نسبت برابر ہے. کیونکہ جو علم مناظرہ کا ماہر ہوتا ہے یا تو وہ جواب دیتا ہے اور وہ ایک خاص پوزیشن کی حفاظت کرتا ہے، اور یا وہ اعتراض کرتا ہے اور سامنے والے کی جو پوزیشن اور وضع ہے اس کو توڑتا ہے. مگر چونکہ فقہاء کرام اس میں فقہ کے مسائل بکثرت استعمال کرتے ہیں اور انہوں نے جو علم مناظرہ کے نکات ہے اس کا مسائل فقہ پر اس کی بنیاد بنائی ہے، اسی وجہ سے وہم یہ ہوتا ہے کہ اس کا فقہ کے ساتھ خصوصیت ہے. علامہ تفتزئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو علی وجہ تحقیق کے سے آپ نے علم الخلاف کو نکالا ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے بغیر بھی علم مناظرہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ ہمارا توسل سے مراد توسل قریب والا معنی مراد ہے جو براہ راست پہنچا ہے،
جبکہ علم مناظرہ کے جو قواعد ہے وہ علم فقہ کی طرف پہنچاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ایک وہ حکم جو پہلے سے ثابت شدہ ہے اس کی حفاظت صرف اس سے کی جاتی ہے، کیونکہ جو مناظر بندہ ہوتا ہے وہ ایک ثابت شدہ چیز کا دفاع کرتا ہے، سامنے والے کے اعتراضات کو اس سے دفع کرتا ہے، اور یا اس کے مقابلے میں جو قول اختیار کرتا ہے وہ اس کے جو مسلک ہے، اس کی جو رائے ہے اس کو توڑتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے۔ اور جبکہ فقہ میں یہ نہیں ہوتا، فقہ میں یہ ہوتا ہے کہ مناظرانہ انداز کے بغیر بنیادی طور پر ہم مسائل کو کس طریقے سے مستنبط کرتے ہیں واقع میں، اور اس کے لیے نفس الامر میں کیا دلیل ہے، اس طرح ہم استدلال کرتے ہیں۔ مناظرے میں تو سامنے والے کو خاموش کرنا، کسی بھی طریقے سے خاموش کرنا، اور اپنے جو مسلک ہے اس کو کسی طریقے سے بھی محفوظ بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن اور پھر یہ نقطہ بھی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ جو علم مناظرہ ہے اس کا تو صرف فقہ کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، اس کو تمام علوم کے ساتھ تعلق ہے۔ اس میں علم کلام کا دفاع بھی ہو سکتا ہے، اس میں دیگر علوم کا دفاع بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر قواعد کا دفاع بھی ہو سکتا ہے۔ مناظر بندہ کسی بھی چیز کا دفاع کر سکتا ہے جو ضروری چیز ہو، جو اس کے پیش نظر درست چیز ہو، تو لہٰذا اس کا فقہ کے ساتھ صرف فقہ کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے۔ لیکن فقہ کے ساتھ یہ تعلق کیوں بکثرت ہونے لگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فقہاء کرام ہیں وہ فقہ کے مسائل کی بنیاد ان قواعد پر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بظاہر اور وہ فقہی مسائل اور فقہی نظیر اور جزیات کا ذکر اس میں بکثرت کرتے ہیں، اس لیے وہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ مسائل اس سے مستنبط ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا فقہ کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے۔ بہرحال آج کے سبق میں ہم نے یہ بیان کیا کہ اصول فقہ کی جو تعریف ہے رقبی ہے، العلم بالقواعد التي يتوصل بها على وجه التحقیق، اور پھر یہ بیان کیا اور ساتھ یہ بیان کیا کہ علم اصول فقہ کیسے وجود میں آیا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بحث ہے یہ مکمل نہیں ہوئی، انشاءاللہ اس کے بعد بھی علم اصول فقہ کی جو تعریف ہے تعریف لقبی، اس سے متعلق مسائل کا ذکر انشاءاللہ مزید کیا جائے گا۔